جب اذان ہوتی ہے تو بعض عورتیں اپنے سروں کو چھپانے لگتی ہیں، تو یہ جو سر کا چھپانا ہوتا ہے اس کا اسلام میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اذان ہو اور ایک عورت کا سر اگر کھلا ہوا ہے تو وہ اپنے سر کو چھپائے۔ اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ اصل میں سنی سنائی بات یا دیکھی دکھائی بات ہے جس پر عورت عمل کرتی ہے، ورنہ اگر کہا جائے کہ یہ اگر اذان کے احترام میں اگر یہ عمل وہ کر رہی ہیں تو یہ صرف عورتوں ہی کے ساتھ خاص ہے، مردوں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ عورتیں اذان ہونے کے ساتھ اپنے سروں کو چھپانے لگتی ہیں، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سروں کو چھپائیں۔ اللہ کہ شریعت کہیں اگر خاص کیے ہو کہ نہیں یہ عمل عورت کے لیے ہے، یہ مرد کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جیسے کہ عورت کے بارے میں آیا ہے کہ عورت بغیر دوپٹہ کے اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز نہیں ہے، مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو اذان کے ٹائم میں اذان سن کر کے سر پر چادر یا دوپٹہ رکھنے کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے اور بعض عورتیں اس پر عمل کرتی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنے تو وہی کہے جو مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن کے ساتھ وہی عورتیں جو اپنے سر کو چھپاتی، جیسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے وہ سر کو چھپانے لگتی ہے، اگر ادھر نہیں تو پڑوسن سے لے لیتی ہے اور چھپانے لگتی ہے۔ اس سے پوچھ لیجئے کہ اذان کے جو کلمات کہے جاتے یاد ہے تمہیں؟ کیا کہے جائیں گے یہاں اور کیسے جواب دینا ہے؟ وہ بھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیسے جواب دیا جائے اور کیا کیا جائے، لیکن سر چھپانے کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیتی ہے کہ اذان ہوتی ہے تو نیچے کچھ پڑی ہے تو اس کو رکھ لیتی ہے سر پہ، یا دوپٹہ ہے تو دوپٹہ کو سر پہ رکھ لیتی ہے۔ اسی طرح قرآن پڑھنے کے بارے میں عورتوں سے کہا جاتا ہے کہ کھلے سر قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ سب بے بنیاد بات ہے، یہ سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ذکر و اذکار یا اسی حساب سے اذان جب ہو تو وہاں سر ڈھکنے کے بارے میں نہیں ہے، جہاں بھی ہے بستر پر ہے کیسے بھی ہے، سر کھلا ہوا ہے، جسم کھلا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اسی حساب سے وہ جواب دے لے۔ قرآن بھی اسی حساب سے پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپائے۔ ہاں باہر جہاں جیسے جا رہے یا اجنبی کے سامنے میں جا رہے وہاں پردہ کرے گی، لیکن ذکر و اذکار کرتے ہوئے سر کا چھپانا نہیں ہے، اور نہ تو اذان ہوتے ہوئے سر چھپانے کے بارے میں آیا ہے۔ تو یہ سب جو بات مشہور ہے لوگوں میں، یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب درست نہیں ہے، اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دین کی کمی کی وجہ سے۔ اگر علم ہونا تو جہاں علم ہوتا ہے انسان کے پاس تو اس کی جہالت جو لا علمی ہے نا وہ دور ہوتی ہے۔ تو دین سیکھنے اور دین کو جاننے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے سنی سنائی بات سن کر کے اس پر عمل کرنا، یعنی کہ ایک عورت دوسری عورت کو دیکھ لیتی ہے کہ فلاں عورت ایسے کرتی ہے تو اسی حساب سے وہ کرنے لگتی ہے، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی پروف نہیں ہے۔ اس لیے دین جاننے کی ضرورت ہے اور دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔